سونے سے پہلے 7 مرتبہ یہ ایک سورت پڑھ لیں۔ صبح لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسوں سے بڑا ہوا بیگ دینے آ جائیں گے۔ اگر جھوٹ لگتا ہے تو بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کے بابرکت دن کے حوالے سے ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جو قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت ہے کہ جس کو آپ عشاء کی نماز کے بعد صرف 3 مرتبہ اگر اس طریقے سے پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ دیکھتے ہی دیکھتے لاکھواں قرض بھی ختم ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، یہ کوئی بڑا وظیفہ نہیں ہے اور نہ ہی میں کبھی آپ کو کچھ زیادہ بڑے وظیفے بتاتا ہوں، صرف ایک دن کا عمل ہے۔ آج کا وظیفہ نہایت مختصر صاف وظیفہ ہے۔ عشاء کے بعد آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ انشاءاللہ پھر اس وظیفے کا اثر آپ سب خود دیکھیں گے۔ رزق اور مال و دولت کے انبار لگ جائیں گے۔ یہ سورہ مبارکہ دولت کے لیے ہے، لیکن آج کا یہ وظیفہ، یہ عمل صدقے دل کے ساتھ آپ نے کرنا ہے۔ اس عمل کو اگر فقیر بھی کرے گا تو وہ بھی اللہ پاک کی عنایت اور اس کے فضل و کرم سے دولت پر بیٹھ کر راج کرے گا، کیونکہ اس وظیفے میں جو طاقت ہے، اس وظیفے کا جو اثر ہے، وہ بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔ ویسے تو ہم نے اپنے چینل پر بے شمار وظائف بتائے ہوئے ہیں، لیکن یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، آپ کی تمام پریشانیوں کو جڑ سے ختم کر دے گا۔ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرض ہے، انشاءاللہ وہ بھی چٹکیاں بجاتے ہی ادا ہو جائے گا۔ قرضوں کے ادا ہونے کے ایسے اسباب پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے کہ پھر آپ سب خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ اگر آپ کے پاس دولت کی کمی ہے، آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، آپ کو سمجھ میں نہیں آتی کہ اس مہنگائی کے دور میں گھر کے اخراجات کو کیسے چلایا جائے، کیونکہ مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ایک وقت کا کھانا کھانا بھی مشکل ہو چکا ہے۔ ہر ماہ میں بجلی کے بل بہت زیادہ آتے ہیں، ہر ماہ میں بچوں کی فیسیں ادا کرنی ہوتی ہیں، ہر گھر میں دکھ تکلیف لازمی رہتی ہے، تو ان کے بھی علاج کے لیے خرچہ چاہیے۔ انسان بہت پریشانی میں ہے اور انسان کو صرف اللہ کے ذکر سے ہی سکون ملتا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ رات کی آیت نمبر 28 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے تسکین چین ہوتی ہے۔ خبردار، اللہ کی یاد ہی سے دل تسکین چین پاتے ہیں، یعنی اللہ کی رحمت و فضل اور اس کے احسانوں کو یاد کر کے بے قرار دلوں کو بھی چین و قرار اور تسکین اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ بات بہت ہی اہم میں آپ سے کرنے لگا ہوں کہ جب بھی کوئی انسان انتہائی عاجزی کے ساتھ اللہ پاک کے آگے جھک جاتا ہے اور سجدے پہ سجدے کرتا رہتا ہے اور پھر ہر سجدے میں رو رو کر گر گرا کر اللہ سے خوب ڈھیروں دعائیں مانگتا ہے، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ ہم ہر وظیفے میں آپ کو یہی بتاتے ہیں کہ اللہ سے مانگنے کا جو طریقہ ہے، جب آپ کو آئے گا تو پھر آپ کو کسی بھی مزید وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ نے صرف ہاتھ اٹھانے ہیں اور آپ کو ملنا شروع ہو جانا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کے کچھ اعمال بھی ہوتے ہیں۔ آپ یہ جو چھوٹی چھوٹی ہر وقت غلطیاں کرتے رہتے ہیں، جن کو اگر آپ سدھار لیں گے اور آپ اپنے کاروبار کو حلال طریقے سے کریں گے یا رزق کمانے میں حلال اور شرعی طریقہ استعمال کریں گے، شرعی حدودوں کا خیال رکھیں گے، تو جیسے کہ اللہ پاک کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاروبار کیا تھا، آپ بھی اسی طرح کام کریں، اسی طرح سے کاروبار کریں، حلال اور پاک رزق کمائیں، پھر وہی پاکیزہ رزق خود بھی کھائیں اور اپنے اہل و عیال کو بھی کھلائیں۔ محترم ناظرین، اگر آپ نوکری کرتے ہیں تو اس طریقے سے جاب کریں کہ آپ کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ آپ ایمانداری سے ڈیوٹی دیں، جس کام کی تنخواہ آپ لیتے ہیں مکمل جائیں فشانی سے کریں اور اپنے فرائض میں کوئی غلطی نہ کریں، اور ہر حال میں صرف رزق حلال ہی اپنے گھر لے کر آئیں، اور کوشش کریں گے آپ کے پورے گھر میں حرام کا ایک لقمہ بھی کسی کے پیٹ پہ نہ جائے۔ حلال رزق کھانے سے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ سے انسان کچھ مانگے اور اللہ پاک اس کی دعا کو رد کر دے۔ ناظرین، قرآن پاک کی یہ سورہ مبارکہ وظیفہ جو کوئی بھی کرتا ہے، اس کے پاس بے حساب دولت آ جاتی ہے، پھر اس کا پرس کبھی خالی نہیں رہتا، اس کا گھر خالی نہیں رہتا۔ آپ عام معاشرے میں دیکھ لیں، اگر آپ کسی بھی بندے سے پوچھ لیں، اور چاہے ہر مہینے لاکھوں بھی کماتا ہوگا اور اس کے 2-4 بچے ہوں، تو آپ جب اس سے پوچھیں گے ہاں جی کیا حال ہے،
وہ غربت و مفلسی کا رونا ہی روئے گا اور کہے گا کہ بھائی مارے گئے ہیں، کسی بھی بات کی سمجھ نہیں آتی، خرچہ بہت ہو رہا ہے اور دولت تو آ رہی ہے لیکن پتہ نہیں کہاں کہاں چلی جاتی ہے۔ لیکن وہی بات آپ کسی عالم دین سے پوچھیں گے، اپنے محلے کے مولوی سے ذرا پوچھ لیں، اس سے پوچھیں کہ آپ کے کتنے بچے ہیں تو وہ کہے گا میرے 5 بچے ہیں، شاید کم یا زیادہ ہو سکتے ہیں۔ پھر آپ پوچھیں گے کہ آپ کی تنخواہ کتنی ہے، 10 سے 15 ہزار کے درمیان اس مولوی کی تنخواہ ہوگی۔ مولوی سے پوچھیں گے گزارا کیسے ہو رہا ہے، وہ فوراً کہے گا شکر الحمدللہ، اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میرا گزارا بہت اچھا ہو رہا ہے۔ ناظرین، یہ ساری نعمتیں جو ہیں، یہ ساری برکتیں جو ہیں، یہ حلال روزی میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنے میں ہی پوشیدہ ہیں، تو کوشش کیا کریں کثرت سے اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ انشاءاللہ چند روز میں ہی دیکھ رہے ہیں کیسے آپ کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ قرض دار ہیں تو آپ کے اوپر قرضہ ختم ہو جائے گا، اور اگر آپ نے قرض سود پہ لیا ہوا ہے تو سب سے پہلے اب اللہ پاک سے معافی مانگیں، کیونکہ سود ہر صورت حرام ہے اور اللہ پاک سے کھلی جنگ بھی ہے۔ تو اللہ سے جنگ کون کر سکتا ہے میرے بھائی اور بہنوں؟ جو بندہ اللہ سے جنگ کرنے کا سوچے گا دونوں جہانوں میں مارا جائے گا، وہ دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا ہوگا اور آخرت میں بھی رسوا ہی رہے گا۔ تو آپ نے سب سے پہلے سود کے کاموں سے سچی توبہ کر لینی ہے، جھوٹ سے غیبت سے توبہ کرنی ہے، لیکن صرف توبہ ہی نہیں کرنی بلکہ اس توبہ پر قائم بھی رہنا ہے۔ سود کے بارے میں سورۃ البقرہ میں ارشاد ہے کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور اصل کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی نہ شکر گناہ گار کو پسند نہیں کرتا۔ اور سب سے اہم بات جو ہے وہ آپ اپنے رشتہ داروں سے اگر قطعی تعلقی ہو چکے ہیں تو فوراً جا کر ان سے معافی مانگ لیں۔ اگر آپ کی غلطی بھی ہو تب بھی معافی مانگ لیں، پھر دیکھیے گا اللہ پاک آپ کے اوپر اپنا کیسا فضل و کرم فرمائے گا۔ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس نے یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا، آپ عاجزی اختیار کر لو، جو عاجزی اختیار کر لے گا اس کو پھل ضرور ملتا ہے۔ اور جب آپ کبھی بلندی پر چڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ چڑھتے ہوئے آپ کو لازمی جھکنا پڑے گا، آپ سیدھے کھڑے ہو کر بلندی پر کبھی چڑھ نہیں سکتے، اور جب آپ نے نیچے اترنا ہوتا ہے تو آپ کو سیدھا ہونا پڑتا ہے، تو اس وقت آپ کو ایسے سینہ تان کر نیچے اترنا پڑتا ہے، پھر ہی آپ نیچے اتر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں برکت ہو، روزی کشادہ ہو اور اس کی عمر میں بھی اضافہ ہو، تو اسے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ناظرین کرام اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ ناظرین کرام، وظیفہ کرنے سے پہلے آپ نے چند باتوں پر عمل کرنا ہے۔ اس وظیفے کو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ اور رشتہ داروں بھائیوں کے ساتھ لازمی شیئر کرنا ہے، یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہوگا۔ کسی ایک بندے نے بھی اس بات پر عمل کر لیا تو اس کا اجر بھی آپ کو بھی ملے گا۔ جب آپ عشاء کی نماز ادا کر لیں تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اسی جگہ پر بیٹھ جائیں۔ مردوں نے کوشش کرنی ہے کہ وہ مسجد میں نماز ادا کریں اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ عورتوں نے گھر میں نماز ادا کرنی ہے۔ نماز کے بعد اگر آپ کو ٹائم ملے، آپ نے کہیں جانا ہوتا ہے، تو اب عشاء کی نماز کے بعد اور سونے سے پہلے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، پھر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے۔ ناظرین، قرآن مجید میں آیا ہے کہ بے شک وہ خط سلیمان کی جانب سے آیا ہے اور وہ اللہ کے نام سے شروع کیا گیا ہے جو بے حد مہربان بڑا رحم والا ہے۔ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے ہی کیا۔ اسی طرح نوح علیہ السلام نے کشتی کا تذکرہ قرآن مجید کی سورۃ ہود میں کیا گیا ہے، تو اللہ نے ارشاد فرمایا ہے اِنَّا رَبِّ الْغَفُورِ الرَّحِيمِ، اور نوح نے فرمایا اس میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور اس کا ٹہرنا اللہ کے نام پر ہے، بے شک میرا رب ضرور بخشنے والا ہے۔ اللہ ہی کے نام پر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے جن اصحاب کو کشتی میں سوار کیا، ان سے فرمایا تم کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا اللہ کے نام پر ہے۔ کشتی چلے تو بسم اللہ فرماتے ہیں تو کشتی چلنے لگتی ہے، جب چاہتے ٹھہر جائے تو بسم اللہ فرماتے ہیں تو ٹھہر جاتی ہے۔ اس آیات میں یہ تعلیم ہے کہ بندے کو چاہیے جب کوئی کام کرنا شروع کرے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تاکہ اس کام میں برکت ہو اور کامیابی ہو۔ جب نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کوئی کام کرتے
تو اس کی ابتدا اللہ کے ببرکت نام سے فرماتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مختلف فرمانوں کے نام مخطوط لکھے، فرما رواؤں کے نام خطوط لکھے، تو ان کا آغاز بھی اللہ کے ببرکت نام سے ہی کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کس قدر اہمیت و فضیلت کی حامل ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دروازہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، چراغ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، برتن ڈھانپتے ہوئے بسم اللہ پڑھو۔ غرض ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقداس پر اول اور آخر صرف 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کا بے شک درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا کوئی چھوٹے سے چھوٹا درود جیسے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، لیکن درود ابراہیمی کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے چھوٹی سی سورت مبارکہ ہے، بہت ہی پیاری سی صورت ہے، بہت ہی مبارک صورت ہے۔ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں یہ صورت موجود ہے، بہت ہی مختصر اور جامع صورت ہے۔ آپ نے صرف 7 مرتبہ سورۃ علم نشرح پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو زبانی یاد نہیں ہے تو آپ موبائل سے دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ قرآن پاک سے دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پاک سے دیکھ کر آپ کو سورۃ علم نشرح پڑھنی ہے۔ محترم ناظرین، یہ ایک ایسی سورت مبارکہ ہے کہ ہر نبی نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ میرا سینہ کھول دے، لیکن میرے نبی اور آپ کے نبی، ہم سب کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اعزاز ہے کہ اللہ پاک نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا اور اتار دیا ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ، جس نے آپ کی کمر توڑ دی تھی، بوجھ اتار دیا، ہم نے بلند کر دیا تنگی کے ساتھ آسانی ہے، ہاں بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ چنانچہ جب آپ فارغ ہو جائیں تو محنت کیجیے اور اپنے رب کی طرف دل و جان سے رغبت کیجیے۔ یعنی ایسے ببرکت الفاظ میں اللہ پاک خود فرما رہا ہے ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، اور 2 دفعہ فرمایا ہے کہ بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ تو یہ جو آپ کی مشکلات ہیں، یہ جو آپ کی پریشانیاں ہیں، یہ وقتی ہیں، اللہ پاک خود فرما رہا ہے، اور میں نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ سورت مبارکہ اپنی امت کو تحفے میں دی ہے۔ جو بھی مشکل ہو، جو بھی پریشانی ہو، اپنے وظیفے کو کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے، پھر آخر میں دوبارہ سے 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے۔ جب بھی دعا مانگے تو صرف اور صرف اللہ سے ہی مانگے، برکت والا، خیر و عافیت والا رزق مانگے، سکون والا رزق مانگے۔ اس سے نہ صرف آپ کے گھر میں خوشحالی رہے گی بلکہ آپس میں پیار اور محبت بھی بڑھے گا۔ ہر بندہ دن رات زیادہ سے زیادہ پیسے کمانے کے چکر میں بہت سے غلط راستے بھی اختیار کرتا ہے، تو کوشش کریں کہ آپ نے مختصر سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ اپنے کام پر آپ نے مکمل توجہ دینی ہے، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، اور وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی غلطی کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے معاف فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔